السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام برہ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد میمونہ رکھا گیا۔ قبیلہ قیس بن عیلان سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: میمونہ بنت حارث بن حزن بن بحیر بن حزم بن ربہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصیفہ بن قیس بن عیلان بن مضر۔ والدہ کا نام ہند بن عوف بن زہیر بن حارث بن حماطہ بن جرش تھا اور وہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی سے ہوا۔ انہوں نے کسی وجہ سے طلاق دے دی، پھر ابو زعم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئی۔ 7 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور حضرت میمونہ بیوہ ہو گئی۔ اسی سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ کے عم محترم حضرت عباس بن عبد المطلب نے میمونہ سے نکاح کر لینے کی تحریک کی۔ حضور رضامند ہو گئے۔ چنانچہ احرام کی حالت میں ہی شوال 7 ہجری میں 500 درہم حق مہر پر حضرت میمونہ سے نکاح ہوا۔ عمرہ سے فارغ ہوئے 10 میل کے فاصلے پر بمقام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ حضور کے غلام حضرت ابو رافع حضرت میمونہ کو ساتھ لے کر اسی جگہ آ گئے اور یہی رسم عروسی ادا ہوئی۔ حضرت میمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی، یعنی ان سے نکاح کے بعد حضور نے اپنی وفات تک کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ حضرت میمونہ نہایت خدا ترس اور متقی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: میمونہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال رکھنے والی تھی۔ مدینے میں ایک دفعہ ایک عورت سخت بیمار ہوئی۔ اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل حضرت میمونہ سے رخصت ہونے آئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت میمونہ نے اسے سمجھایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ تم بیت المقدس جانے کے بجائے مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھ لو، ثواب بھی زیادہ ہوگا اور منت بھی پوری ہو جائے گی کہ مسجد نبوی اللہ کو بیت المقدس سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس حالت میں آئے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پوچھا: بیٹے پراگندہ منہ کیوں ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا: میری بیوی ایام کی حالت میں ہے، وہی میرے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی، لیکن اب اس حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کام لینا اس سے مناسب نہ سمجھا۔ حضرت میمونہ نے فرمایا: واہ بیٹے، کبھی ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں؟ ہم اسی حالت میں ہوتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور پھر ہم اسی حالت میں مصلی اٹھا کر مسجد میں رکھ آتی تھی۔ ایک اور موقع پر بھی انہوں نے حضرت ابن عباس کو نہایت بلیغ پیرائے میں سمجھایا کہ عورتیں اسی حالت میں ہو تو ان کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت میمونہ کا ایک قریبی رشتہ دار ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ وہ سخت غضبناک ہوئی، ذرا اسے سختی سے جھڑک کر کہا: آئندہ کبھی میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک لونڈی کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا: خدا تم کو جزا دے۔ حضرت میمونہ بہت مخیر اور فیاض تھی، اس لیے وقتاً فوقتاً قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بہت زیادہ رقم قرض لے لی۔ کسی نے پوچھا: ام المؤمنین، اتنی زیادہ رقم کی واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ حضرت میمونہ 51 ہجری میں صرف کے مقام پر جہاں ان کی رسم عروسی ادا ہوئی تھی وہ وفات پائی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا: جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی، ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ حضرت میمونہ سے 46 اور بقول بعض 76 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے 7 متفق علیہ ہے، ایک میں بخاری اور 5 میں مسلم منفرد ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن شداد، عبد الرحمن بن سائب، عبید اللہ الخولانی، عطا بن یسار وغیرہ شامل ہے۔
حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل حضرت میمونہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس رشتے سے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے بھانجے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔